ایک ایسا سما جس میں اگر ایک خاتون کی عزت لوٹی جاتی ہے تو اسے معاشرے میں پناہ نہیں ملتی، اگر وہ کنواری رہتی ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی، اور اگر شادی شدہ ہوتی ہے تو اسے شوہر کی طرف سے طلاق ملتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پریوں کا دیس کہاں واقع ہے؟ اکثر لوگوں نے کوہکاف کی کہانیاں تو ضرور سنی اور پڑھی ہوں گی۔ چیچنیا کی سرزمین اسی کوہکاف کی وادی ہے جسے کفکاس بھی کہتے ہیں۔ جن پریوں کا ذکر کہانیوں میں ملتا ہے وہ اسی سرزمین پر رہنے والی دوشیزائیں ہیں، لیکن ان کے چہرے آنسوؤں سے بھیگے رہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ اس سب سے جڑے دلچسپ حقائق ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم مزید اسی طرح کی ویڈیوز لاتے رہیں۔ دوستو، چیچنیا وفاقی روس کی ایک مسلمان ریاست ہے۔ مشرقی یورپ میں واقع اس ملک کی سرحدیں شمال مغرب میں روسی کرائی، مشرق میں داغستان، جنوب میں جورجیا، مغرب میں انڈونیشیا سے ملتی ہیں۔ چیچنیا کا رقبہ 17,300 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ جنت جیسی وادیوں، برف پوش والے پہاڑوں، ندی نالوں اور سرسبز میدانی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 76واں بڑا ملک ہے۔ چیچنیا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ اس کی کرنسی رشین رومیل ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 2 روپے 13 پیسے اور جبکہ انڈین 1 روپے کے برابر ہے۔ حال ہی میں کی گئی ایک مردم شماری کے مطابق ملک کی کل آبادی 15 لاکھ کے قریب ہے، جس میں 95% لوگ مسلمان جبکہ 5% لوگ عیسائی مذہب کے ہیں، جن کی اکثریت روسی عیسائیوں پر مشتمل ہے۔ براؤزنی چیچنیا کا دارالحکومت ہے، جس کا معنی خوفناک یا ڈراونے کے ہیں۔ براؤزنی کو یہ نام یہاں پر ماضی میں ہونے والے خوفناک جنگوں کی وجہ سے دیا گیا۔ جنگوں کی وجہ سے یہ شہر کئی دفعہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے، لیکن چیچن قوم کی محبت اسے پھر سے آباد کر دیتی ہے۔ براؤزنی چیچنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 3 لاکھ سے زیادہ ہے۔ براؤزنی میں اجتماعی شادیوں کا رواج پایا جاتا ہے، جو کہ ملک کی آزادی کے سالوں کے حساب سے کی جاتی ہیں۔ 2019 میں 201 جوڑوں کی اجتماعی شادیاں ہوئیں، کیونکہ اس وقت براؤزنی کو آزاد ہوئے 201 سال مکمل ہو چکے تھے۔ چیچن لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور حسین اداؤں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے چیچنیا کو پریوں کا دیس کہا جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق چیچن قوم کا شمار دنیا کی خوبصورت ترین قوموں میں کیا جاتا ہے۔ اپنے خوبصورت نین و نقش کے ساتھ یہ لڑکیاں اپنے والدین کی بھی فرما بردار ہوتی ہیں اور بہادر لڑکیاں تصور کی جاتی ہیں۔ شادی کے موقع پر چیچن لڑکیاں سفید فراک جبکہ لڑکے پینٹ کوٹ پہننا پسند کرتے ہیں۔ اجتماعی شادیوں کے موقع پر پورے ملک میں جشن کا سا سما ہوتا ہے۔ ڈانس اور گیت ہر جگہ سنائی دیتے ہیں، جبکہ حکومت بھی غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے اخراجات فراہم کرتی ہے۔ اجتماعی شادیوں کے موقع پر ہمیشہ ان غریب لڑکیوں کو چنا جاتا ہے جو کہ شادی کے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے۔ شادی کرنے کے بعد میاں بیوی پہلے بچے کی پیدائش تک اپنے سسرال سے دور رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ فیملی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اسی لیے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد میاں بیوی اپنے سسرال سے ملنے جلنے لگتے ہیں، کیونکہ پہلے بچے کی پیدائش کے بعد میاں بیوی کے علیحدہ ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں یا پھر تقریباً ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کا اس رواج کے متعلق کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ دوستو، براؤزنی سے 1 گھنٹے کی مسافت پر موجود شالی قصبے میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد بھی موجود ہے، جو فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس مسجد کا نام پروفیٹ محمد مسجد ہے، جس میں 30,000 کے قریب نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی دوسری سب سے بڑی مسجد کا نام احمد قادروف مسجد ہے۔ اس مسجد کو ترکی کی سلطان احمد مسجد کی طرز تعمیر پر بنایا گیا اور یہ مسجد خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ احمد قادروف مسجد کے نام سے مشہور اس مسجد کو چیچنیا کا دل مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کبھی چیچنیا جانا ہو تو اس مسجد کو ضرور وزٹ کیجیے۔ چاروں طرف سے روس میں گھرا یہ ملک تیل اور معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ملک میں 15,000 کے قریب چھوٹی بڑی آئل ریفائنریز موجود ہیں اور ملک میں آئل پائپ لائنز کا جال بچھا
بچھا ہوا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق روس کی تیل کی پیداوار کا تقریباً 80% زر مبادلہ اسی سرزمین سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد جب چیچنیا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو روس نے اپنی فوجیں چیچنیا میں داخل کر لیں۔ 1994 سے 1996 تک لڑی جانے والی جنگ میں 14,000 روسی فوجیوں سمیت 1 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کھوئی۔ 1999 میں ایک دفعہ پھر یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا، کیونکہ اس وقت روس کے وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن نے روس میں ہونے والے بم دھماکوں کے ذمہ دار چیچن فریڈم فائٹر کو ٹھہراتے ہوئے ایک دفعہ پھر چیچنیا کو روند ڈالا اور چیچنیا کے دارالحکومت براؤزنی پر قبضہ کر لیا۔ لیکن بعد میں چیچن عوام کی جانب سے گوریلا وار شروع کرنے اور اپنے ہزاروں فوجی مروانے کے بعد بالآخر 2009 میں روس کو یہ علاقہ خالی کرنا پڑا۔ لیکن آج بھی یہ علاقہ روس کے زیر اثر ہے اور یہاں پر جانے کے لیے آپ کو رشین ویزے کا استعمال کرنا ہوگا۔ چیچنیا کے موجودہ صدر کا نام رمضان کادروف ہے، جو کہ 2007 سے اس ملک کے سربراہ ہیں۔ رمضان کادروف سے پہلے ان کے والد احمد کادروف چیچنیا کے سربراہ تھے، لیکن 2004 میں ہونے والی بم بلاسٹنگ میں وہ اس وقت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جب وہ جنگ عظیم دوم کی فتح کا جشن منانے والی ایک تقریب میں شریک تھے۔ 2007 سے لے کر اب تک ان کے بیٹے اس خطے کے صدر ہیں۔ چیچنیا کا جھنڈا سبز، سفید اور سرخ رنگ پر مشتمل ہے۔ سبز رنگ کا مطلب اسلام، سفید رنگ کا مطلب امن اور سرخ رنگ اس ملک کی خاطر جان دینے والے شہیدوں کے خون کی ترجمانی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چیچنیا میں اسلام کی ابتدا خلافت عثمانیہ کے دور میں ہوئی۔ اس سے پہلے یہ قوم درختوں کی پوجا کیا کرتی تھی اور آج تک یہ قوم اسلام کی سچی عاشق اور سچی خدمتگار تصور کی جاتی ہے۔ حال ہی میں فرانس کی طرف سے کی جانے والی گستاخی سے جب مسلم دنیا کے فرانس کا بائیکاٹ کیا تو اس کام کو شروع کرنے والے ٹیچر کا تعلق بھی چیچنیا سے تھا۔ کچھ لوگوں کا اب یہ بھی ماننا ہے کہ یہ قوم دراصل پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے جو کہ ہجرت کرتے کرتے رشیا میں جا بسا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اس قوم کا تعلق نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے جا ملتا ہے۔ اپنی آزادی کا اعلان کرنے کے بعد جب چیچنیا پر رشین فوج نے حملہ کیا تو بڑی تعداد میں خواتین کی آبرو ریزی بھی کی گئی، جس کے نتیجے میں خواتین کی ایک بڑی تعداد نے ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ دشمن میں ہر طرف سے گھرے ہوئے ہونے کے باوجود آج بھی چیچن عوام شریعت کو فالو کرتی ہے اور اسلامی قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔